بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کے عظیم احسانات کے ساتھ ہمیشہ سے ہمارے اساتذہ کی شفقتوں اور محبتوں کا ہم محور رہے ہیں۔ ان کی خدمت کے اندر بیٹھ کر ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں۔ ان چیزوں کے اندر ایک چیز جو ہم نے اپنے اساتذہ سے، اپنے اکابر سے اور اپنے بڑوں سے لی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس وقت فرق اور ادیان کے اوپر کام کریں، مذاہب کے اوپر آپ مطالعہ کریں، تو کوشش کریں کہ اپنی معلومات کو صرف کتابوں تک محدود نہ رکھیں، بلکہ ان لوگوں کے پاس جا کر فزیکلی طور پر بہت ساری چیزیں وہاں جا کر سیکھیں کہ وہ کس انداز سے اور کیسے ہیں۔ رب العالمین کے فضل سے السنہ اسٹوڈیو کے ناظرین کے لیے ہم جو قادیانیت کے حوالے سے مختلف ایپیسوڈ کی تیاری کر رہے ہیں، اس کے اندر ایک اضافہ آپ کی خدمت کے اندر ہم یہ بھی پیش کرنا چاہتے ہیں کہ سن 2004 کی بات ہے کہ جس وقت ہم اپنے استاذ مکرم فضیلت الشیخ عالم نبیل شیخ الحدیث مولانا محمد رفیق الاسری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ان کی خدمت کے اندر جب ہم ادیان پڑھتے تھے تو ہمارے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ ہم بھی قادیانیت کے حوالے سے کچھ پڑھیں۔ شیخ مکرم رحمہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ بتایا، اس کے حوالے سے پڑھنے کی سعادت ان سے حاصل ہوئی، اور شیخ مکرم کی ہی دعوت پر اور ان کے تحریک کے اوپر ہم نے یہ فیصلہ کیا سن 2005 کے اندر کہ ہم باقاعدہ چناب نگر ربوہ جائیں اور فزیکلی طور پر ان کی بہت ساری چیزوں کا ہم مشاہدہ کریں۔ میں ایک بات آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسلام کے خلاف جن لوگوں نے بھی اپنے تحریک، اپنی دعوت کا جیسے بھی آغاز کیا ہے، کہ ہمیشہ سے ان کا ٹارگٹ مسلمانوں کے وہ طبقہ رہا ہے کہ جو طبقہ معاشی حالات میں انتہائی کمزور ہوتا ہے، یا پھر وہ طبقہ وہ چوز کرتے ہیں کہ جو سب سے ایلیٹ کلاس ہوتا ہے اور وہ دینی معلومات نہیں رکھتا۔ یہ باطل فرقوں کا آسان انداز میں یہ لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے سن 2005 کے اندر غالباً یہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا، اور میرا یہ سفر تقریباً 1 مہینے کے اوپر مشتمل تھا۔ مشاہداتی طور پر جو چیزیں میں نے وہاں نوٹ کی وہ آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے خلاف یہ جو غیر مسلم یا غیر مسلم نظریات کے حامل مشنری لوگ جو وہ کام کرتے ہیں وہ کس انداز سے کرتے ہیں، دھوکہ دہی، فراڈ اور لوگوں کی آنکھوں کے اندر دھول جھونکنا وہ کس انداز سے کرتے ہیں۔ ہمارا یہ سفر شعبان المعظم کے اندر ہوا تھا، اور تقریباً یہ 5 رمضان کو ختم ہوا تھا۔ تو ہم اس سفر کے لیے ہم نے انتخاب کیا تھا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، جو پاکستان کے اندر اس وقت ختم نبوت کے اوپر بہت منظم تحریک ہے۔ ہم نے یہ اپنے دل کے اندر یہ آغاز کیا اس بات کا کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں، معلومات بھی لیتے ہیں، کچھ پڑھتے بھی ہیں۔ ہم نے اپنا وزٹ وہاں شروع کیا تو سب سے پہلے ہمیں ربوہ کے اندر، چناب نگر کے اندر، ان کے ایک اہم بلڈنگ کے اندر جانے کا اتفاق ہوا۔ جو ان کی بلڈنگ تھی اس کے اوپر ایک نام آویزہ تھا جس کو دارالضیافہ کہتے ہیں۔ دارالضیافہ کے اندر جس وقت ہم گئے تو اس کے مین مرکزی انٹری گیٹ کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ لکھا ہوا تھا۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا معنی ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ تو پھر بعد کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ یہ عام سادہ لوگ جو مختلف پاکستان کے علاقوں سے یہ اپنی بسیں وغیرہ بھر بھر کے لاتے ہیں، شیخ پورہ ہے، سرگودہ ہے، اس علاقہ کے اندر ان کا بہت نیٹ ورک تھا، یہ دیگر علاقوں کے اندر آتے ہیں، تو ان کو سب سے پہلے یہ باور کراتے ہیں کہ دیکھیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہماری دعوت کو آپ اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کی۔ دارالضیافہ جس وقت ہم نے دیکھا اس میں بہت زیادہ اہتمام تھا۔ آج تو 2025 ہے اور میں 2005 کی بات کر رہا ہوں۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے جس وقت ہم نے دارالضیافہ دیکھا تو غالباً کو اتنا بڑا ہوٹل بھی نہیں ہوگا جو 5 اسٹار ہوٹل ہوتے ہیں، لیکن جو دارالضیافہ وہاں بنایا ہوا تھا۔ 2005 کے اندر ہم نے تقریباً دارالضیافہ کے اہم جو کمرے دیکھے اور جو اقامتیں دیکھی تو وہاں ٹی وی جو ہے وہ دستیاب تھا، اور قادیانیت کی کافی ساری عمارتوں کو دیکھنے کے اتفاق ہوا تو وہاں ٹی وی ایک عام معمولی سی چیز تھی۔
وہ اس مقصد کے لیے نہیں تھی کہ اس کے اوپر مختلف قسم کے پروگرام ہوتے تھے. یہ کیسے ہوتا تھا؟ یہ باہر سے جو لانچ کردہ ان کا احمدیت چینل ہے اس کے اوپر سارا دن وہ نشریات آغاز جو ہوتا تھا وہ رہتا تھا. تو دارالضیافہ کے اندر جس وقت ہم پہنچے تو باقاعدہ ہمارا استقبال وہاں پر ایک احمدی مربی نے کیا. آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ یہودیت کے اندر ان کی جو علماء ہیں اس کو ربی کہتے ہیں، اور یہ جو قادیانیت کے یہ جو علماء ہیں بظاہر ان کے جو علماء ہیں ان کو یہ لوگ مربی کہتے ہیں. حالانکہ اسلام کے اندر یہ اسلام کے تشخص کو جن لوگوں نے اجاگر کیے ہیں ان لوگوں کے اندر یہ دو قسم کی اصطلاحات معروف نہیں ہیں. خیر، ہمارے پاس ایک لودرا کا ایک مربی جس کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، بعد کے اندر ان کے بچوں سے بھی میرا کچھ عرصہ رابطہ رہا، تو وہ فوت ہو گیا ہے. تو وہ ہمارے پاس آیا اور اس نے ہمیں دعوت دینے کی کوشش کی. ان کی دعوت کا جو اسلوب ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ مرزا غلام محمد قادیانی کے اوپر جو ہے نا وہ بات کریں. مرزا غلام محمد قادیانی کے حوالے سے یہ بات جس وقت ہم ان سے کرتے ہیں ان کی شخصیت کے حوالے سے، تو یہ بات کرنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ ختم نبوت پر بات کریں، مسیح موعود ہونے پر بات کریں، یہ کریں. آپ کی خدمت کے اندر بھی یہ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات جس وقت ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر مرزا غلام محمد قادیانی کی نبوت کے اوپر آپ کو کسی قسم کا اعتراض ہے تو آپ استخارہ کر لیں. ہم اللہ رب العالمین کے فضل سے جن علماء سے ہم نے پڑھا تھا ہمارے بہت چیزیں کلیئر تھیں، تو میں نے اس کو کہا کہ استخارہ تو اس بات پر ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین سے خیر مانگتے ہیں. ہم تو مرزا غلام محمد قادیانی کو جھوٹا اور کذاب تصور کرتے ہیں، اس کے اوپر تو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اس بات پہ کس بات کا استخارہ کریں؟ اس پہ استخارہ نہیں ہوگا، آپ کی ہماری ڈیبیٹ ہوگی. آپ ایک بات کو یاد رکھیں، مرزا غلام محمد قادیانی کی شخصیت کو پڑھنے کے بعد اگر آپ کسی قادیانی سے اس کی شخصیت کے حوالے سے بات کریں گے تو وہ ابتدائی لمحات کے اندر کبھی بھی اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کرے گا. کیوں؟ کہ اس کی شخصیت کے اندر بہت سارے ایسے سقم موجود ہیں جو ایک نارمل انسان کے اندر بھی نہیں ہوتے، عام انسان کے اندر بھی نہیں ہوتے، جو اللہ رب العالمین نے سزا کے طور پر اس کی زندگی کے اندر جو چیزیں قائم رکھی ہوئی تھیں. دارالضیافہ کے اندر ہمارا ضیافت کرنے کا بڑا اہتمام کیا گیا، ہمارے سامنے کھانا پیش کیا گیا، چائے پیش کی گئی، لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے نہیں کھانا، کیونکہ ہمارے نظریات کے اندر یہ بات تھی کہ جب ان کے دعویٰ کو ہم کسی بھی صورت کے اندر ہم قبول نہیں کرتے تو ان کی دعوت کو بھی قبول نہیں کرتے. خیر، ہمارا یہ سفر کافی گھنٹوں کے اوپر مشتمل تھا پہلے دن کا، تو وہ اختتام پذیر ہوا تو اس کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ مختلف دیہی علاقوں کے اندر بھی اپنا کام کر رہے ہیں. ہم سے انہوں نے علاقہ پوچھا کہ آپ کا علاقہ کون سا ہے، تو ہم نے ان کو بتایا کہ ملتان جلال پور پیر والا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اگر کسی قسم کی کوئی دینی رہنمائی یا احمدیت کے حوالے سے رہنمائی درکار ہو تو ہمارے جلال پور کے قریب ایک انہوں نے فیکٹری بتائی تھی کہ اس فیکٹری کے اندر ہمارے مبلغین آتے ہیں. میرے لیے یہ خبر انتہائی شوق حیثیت رکھتی تھی اور میں بڑا پریشان ہوا کہ ایک پسماندہ ترین علاقے کے اندر یہ فیکٹری اور اس فیکٹری کا آنر جو ہے یہ باقاعدہ قادیانیت کی دعوت کے اندر یہ ملوث ہے. خیر، اس وقت تو ہمیں پتہ نہیں تھا. وہاں سے دورہ کے بعد جس وقت ہم واپس آئے تو اپنے علاقہ کے اندر اس مذکورہ فیکٹری کو ہم نے جس وقت دیکھا تو پھر ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس کے جتنے ورکر ہیں اکثر غریب ہیں اور باقاعدہ یہاں کوئی نہ کوئی بندہ آتا ہے. تو ہم نے ان سے ملنے کی کوشش کی اور ان کو بات کرنے کی کوشش کی تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ معاملہ کسی اور طرف جا سکتا ہے، تو بات وہیں کی وہیں رک گئی. اس کے بعد ہمارا دوسرا دن ربوہ کے اندر جناب نگر کے اندر وہ یہ تھا کہ ہم ان کی لائبریری کو وزٹ کریں. میں آپ ساتھیوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو لوگ کام کرتے ہیں مشنری لوگ، یہ اپنے بڑے وسیع تر مقاصد کو سامنے رکھ کر یہ کام کرتے ہیں. سن 2005 کے اندر میں نے بہت ساری لائبریریوں کا وزٹ کیا تھا. ان لائبریریوں میں سے ایک لائبریری چناب نگر کی ربوہ کی لائبریری بھی تھی. میں اس بات کو اپنے جو مسلم میرے دوست ہیں، جو ہمارے مسلمان دوست ہیں، نہایت درد دل سے کہوں گا کہ 2005 کے اندر ان کی لائبریری ڈیجیٹل سسٹم کے اوپر کنورٹ ہو چکی تھی. بکس تو جو تھیں سو تھیں، وہاں پر
انفارمیشن حاصل کرنے کی جو ذرائع تھے وہ کمپیوٹر رکھے ہوئے تھے، لوگوں نے ان کو ہر قسم کی سہولیات پرووائڈ کی ہوئی تھی۔ سن 2005 کے اندر خوبصورت فرنیچر کے ساتھ جس وقت میں نے وہ لائبریری دیکھی تو میں دنگ رہ گیا۔ ہم لائبریری کے اندر گئے تو وہاں دنیا جہان کا ایسا مواد موجود تھا کہ جو ہمیں مختلف لائبریریوں کے اندر نہیں ملتا۔ اس میں سے خاص طور پر میں آپ کی گوش گزار کرتا چلوں کہ فتنہ قادیانیت کے حوالے سے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرسی رحمہ اللہ، شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ، جو کہ ان کی سنہ اور اسی طرح اخبار الحدیث نکلتی تھی، اس کے اندر باقاعدہ اس کے خلاف مضامین نکلتے تھے۔ ہماری اہل حدیث لائبریریوں کے اندر یہ اکثر چیزیں موجود نہیں تھیں، لیکن میں نے وہاں دیکھی، لیکن ہماری رسائی ان تک نہیں کی، صرف ہمیں انڈیکس دکھایا گیا تھا کہ جس کو دیکھ کر ہم نے اندازہ کر لیا تھا کہ اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ لائبریری کے اندر بھی ہلکی پھلکی ضیافت کا اہتمام ہوتا تھا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو اس کے اندر فوٹو کاپی کی سہولت بھی مؤثر تھی، لیکن چونکہ ہم مسلمان تھے یہ چیزیں ہماری اساس سے بالکل باہر انہوں نے رکھی ہوئی تھی، وزٹ کی حد تک انہوں نے اس بات کی اجازت دی تھی۔ بہرحال میں اہل علم کی خدمت کے اندر گزارش کروں گا کہ جو غیر مسلم مشنری لوگ ہیں وہ بہت کچھ کرتے ہیں، ہمیں بھی اپنے علم کے سرمایہ کو محفوظ کرنے کے لیے ان خاص چیزوں کے اندر ہمیں ضرور انویسٹ کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر ہمارا اگلے دن کا جو وزٹ تھا وہ یہ تھا کہ ان کا باقاعدہ ایک مدرسہ ہے جماعت احمدیہ کے نام سے، بہت بڑی بلڈنگ تھی، بڑی خوبصورت بلڈنگ تھی۔ ہم اندر گئے تو باقاعدہ حفظ کی کلاسیں، ناظرہ کی کلاسیں، اور اس کے بعد جناب ان کے علوم اسلامی کی کلاسیں، تو یہ سارے سسٹم موجود تھے۔ تو وہاں پر ہمیں قاری صاحب ملے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ احمدی ہیں۔ ان سے جس وقت انٹرویو کیا تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم لیا سے تعلق رکھتے ہیں، تو لیا کے اندر میں رہتا تھا پہلے اور میں پھر لیا سے یہاں پر منتقل ہوا ہوں۔ تو ہم نے ان کی تلاوت سنی تو تلاوت بھی بڑی خوبصورت کرتے تھے، تو ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ کوئی لمحہ انہوں نے کوئی سبیل ایسی نہیں چھوڑی کہ مسلمانوں کو گمراہ نہ کیے جائے۔ وہاں سے پتہ یہ چلتا تھا کہ قرآن مجید کی تعلیم کے اندر بھی یہ لوگ بہت آگے ہیں۔ مدرسہ احمدیہ میں جا کر یہ بات بھی ہمیں خبر ہوئی کہ ان کا باقاعدہ ایک سیگمنٹ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو وقف کیا کرتے تھے جماعت احمدیہ کے نام۔ وہ بچوں کو دینی تعلیم بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور جو بچے ان میں سے ذہین ہوتے ہیں ان بچوں کو وہاں سے نکال کر غیر ملک شفٹ کرتے ہیں، بالخصوص یورپ کے علاقوں میں، جہاں امریکہ ہو گیا، برطانیہ ہو گیا، اسی طرح سوئٹزرلینڈ ہو گیا، اور اسی طرح آسٹریلیا ہو گیا۔ اور سب سے زیادہ ان کا جو یورپ کے اندر جو تسلط ہے، جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی سب سے بڑا ان کا جو مرکز ہے وہ جرمنی کے اندر ہے۔ جرمنی کے جس وقت ہم نے وزٹ کیے جماعت احمدیہ کے حوالے سے تو ہمارے بہت کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ وہاں پر باقاعدہ انہوں نے مساجد بنائی ہوئی ہیں، ان کی اسلامک سینٹر ہیں اپنے نام سے بنائے ہوئے ہیں، اور جرمنی کے اندر باقاعدہ یہ لوگوں کو بھیجتے ہیں اور وہاں اپنی دعوت کو مضبوط انداز سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جس وقت ہم نے مدرسے کا وزٹ کیا تو ہمیں بہت کچھ دیکھنے کا اتفاق ہوا، تو ہمیں بھی اس بارے کے اندر تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہم کس انداز سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں۔ باقاعدہ یعنی بچے کو وقف کر دینا اور ایک جماعت کو اس کو سنبھالنا، اس کے اوپر انویسٹ کرنے کے بعد پھر اس کو یورپ کے اندر شفٹ کرنا یا پاکستان کے مختلف اداروں کے اندر اس کو کھپانا، تو یہ بہت بڑی ایک چیز تھی جو ہمارے سامنے آئی۔ اور ایک اور بات ہم نے جو اکثر دیکھی وہ یہ تھی کہ ان کی کسی بھی عمارت کی طرف ہمارا جانا ہوا تو ہر عمارت کے اوپر کلمہ طیبہ تھا، ہر عمارت پر کلمہ طیبہ کے حوالے سے باقاعدہ ایک نام یعنی کندہ ہوتا تھا، لکھا ہوا ہوتا تھا، اور یہ اس کو اکثر ورد وغیرہ کرتے رہتے تھے، جو جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے کہ کلمہ طیبہ کو یہ صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں۔ اور اس وزٹ کے اندر ہم نے یہ بات دیکھی کہ جو ہمارے مسلمان لوگ ان کے پاس ایز اے مہمان بن کے جاتے ہیں تو ان کو مہمان کے طور پر جو ان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے ابتدائی حالات کے اندر وہ بہت اچھی کی جاتی ہے۔ لوگ کھاتے ہوں گے لیکن ہم نے تو اس کو نہیں کھایا تھا، لیکن کھانا اور پروٹوکول دیکھ کر ہم نے یہ محسوس کیا کہ باقاعدہ اس کے اوپر فنڈنگ کی جاتی ہے۔ ہمارا کافی دن
کا وہ وزٹ تھا، ڈیلی بیسس کے اوپر ہم لوگ جاتے تھے وہاں. تو ایک اور ہمارے سامنے جو بات آئی وہ یہ آئی کہ چونکہ ہم اس وقت طالب علم تھے، ہماری عمر بھی اتنی نہیں تھی، تو اس وقت انہوں نے، جس وقت ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں، تو انہوں نے ہمارے ہاتھ کے اوپر پیسے رکھے کہ اب یہ پیسے لیتے جائیں، اس پیسوں کو قبول کریں. وہ پیسے سن 2005 کے اندر جس وقت وہ پیسے میں نے دیکھے تو غالباً 3,000 روپے تھے. 3,000 روپے سن 2005 کے اندر ایک اچھی خاصی اماؤنٹ تھی ایک غریب آدمی کے لیے، مناسب آدمی کے لیے. تو میں حیران ہوا. تو اس کے اوپر جس وقت میں نے ورک کیا تو ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ یہ جو غریب لوگ آتے ہیں باقاعدہ ان کو پیسے دے کر ان کے عقیدہ اور ان کے عمل کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اور وہ اپنے مقصد کے لیے آتے ہیں. اس وقت ہم نے دیکھا، جس وقت ہم وہاں موجود تھے دارالضیافہ کے اندر، جو ہمارا سب سے پہلا دن تھا، 2 بسیں بھر کر آئی ہوئی تھیں. ہم نے مختلف لوگوں سے پوچھا، انتہائی سادہ اور دیہاتی قسم کے لوگ لگ رہے تھے، کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم شیخو پورہ سے آئے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا یہاں وزٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے ہمیں یہ خبر دی کہ ہمیں یہ اسلام کی دعوت کے لیے لے کر آئے. میں نے ان کو بتایا کہ یہ مسلمان تو نہیں ہیں، یہ تو مرزا قادیانی ہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں قادیانی اور اسلام کے بارے میں کوئی فرق نہیں پتہ، بس یہ ہمیں لے آئیں، کھانا کھلائیں گے، ہمیں پیسے دیں گے اور اس کے بعد لے جائیں گے. اور یہ خبر میرے لیے انتہائی پریشان کن تھی. ہمارے علماء کیسا کام کرتے ہیں؟ ہم اکثر خطبات جمعہ کے اندر صرف لوگوں کو فضائل بتاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے جن اساتذہ سے تربیت حاصل کی ہے انہوں نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ فضائل کے لیے کچھ مخصوص اوقات ہوتے ہیں. آپ اپنے خطبات جمعہ کے اندر یا دیگر دروس کے اندر لوگوں کو احکام و مسائل، ان کے عقائد کے بارے میں آگاہ کریں. لیکن بدقسمتی سے ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے علماء کے اندر یہ مزاج نہیں ہے، ہمارے علماء کے اندر یہ تڑپ نہیں ہے کہ ہم ان کو احکام و مسائل، ان کے عقیدہ اور ان کے منہج کے بارے میں ان کو خبر کریں. جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عام سادہ لوگ مسلمان، آج تو سوشل میڈیا کا فتنہ بڑے عروج پر ہے، وہ کسی کو بھی سنتا ہے تو اس کی طرف وہ مائل اور متاثر ہونے کی پوری کوشش کرتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس بارے میں بھی ہمیں سوچنا ہوگا. ہونا یوں چاہیے کہ مولانا سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے شیخ تھے، ہمارے بزرگ تھے. وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے پاس اکثر لوگ جو ہے وہ دعوت دین سیکھنے کے لیے نہیں آتے. آپ کے پاس وقت ہوتا ہے جمعہ کے خطبے کا، تو جمعہ کے خطبہ کے اندر آپ ان کی ایسی تربیت کریں کہ اگر ایک بندہ 2 سے 3 سال آپ کے پاس جمعہ پڑھتا ہے تو کم از کم اسلام کے بارے میں اتنی انفارمیشن ضرور حاصل کر لیتا ہے کہ اس کو اپنی جنت اور جہنم کے بارے میں خبر ہوتی ہے. لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم لوگوں نے صرف فضائل بیان کر کر کے لوگوں کو عقیدہ اور عمل اور ان چیزوں سے بالکل تہی دامن رکھا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج امت کی کثیر کثرت علماء سے دور اور سوشل میڈیا کی فتنہ سے وابستہ ہو کر اپنا عقیدہ اور عمل تبدیل کرنے کے اندر ایک ذرہ برابر بھی دیر نہیں کرتی. تو دوسری چیز جو اور ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ ان کی کافی سارے جو اہم بلڈنگز تھیں، عمارتیں تھیں، ان کے سکولز اور کالجز تھے، ان کو بھی دیکھنے کا ہمارا اتفاق ہوا. ایک چیز ہم نے اس میں کامن دیکھی کہ سب کے اندر ٹی وی تھی، حتیٰ کہ ان کی ایک مرکزی عبادت گاہ، ہم مسجد تو نہیں کہیں گے کیونکہ ہمارے پاکستانی آئین کے مطابق 1973 میں ان کے لیے عبادت گاہوں کو مساجد کا حکم نہیں دیا گیا. ان کی عبادت تھی، عبادت گاہیں تھیں. تو ہم نے ان کے مختلف عبادت گاہیں اس علاقہ کے اندر دیکھی. تو اس علاقہ کے اندر جو عبادت گاہیں دیکھی تو اس کے اندر بھی باقاعدہ ٹی وی موجود ہوتا تھا، اور اس پرپس کے لیے ہوتا تھا کہ وہ جماعت احمدیہ کا جو چینل ہے اس کو وہ دیکھا کرتے تھے. تو چونکہ ہم ایک جستجو کے سفر کے اندر نکلے ہوئے تھے اور ہمارا یہ جستجو کا سفر وہاں جا کر مزید تجسس کے اوپر قائم ہوا، تو ہم نے ایک جمعہ کی نماز جو ہے، ایک جمعہ والے دن ہم نے ان کے اجتماع کو دیکھا، اس کو باقاعدہ وزٹ کرنے کی کوشش کی. تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ پورے ربوہ کے اندر کسی مسجد کے اندر یہ جو جمعہ کی نماز ہے وہ ادا نہیں کرتے. ایک مخصوص مقام پر جو بہت بڑی جگہ ہے، بلڈنگ ہے، جو ان کے مرکزی عبادت گاہ ہے، وہاں جا کر یہ کرتے ہیں. ہم نے وہاں خطیب کا خطبہ سننے کی بھی کوشش کی. تو ہم نے جو خطبہ سنا اس تمام خطبہ کے اندر یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی فضائل اور ان چیزوں کے اوپر بات ہوتی تھی، جس سے ہم نے یہ محسوس کیا کہ خطبہ جمعہ تو مسلمانوں کے لیے، عوام کی تربیت کے لیے ہوتا ہے. تو وہاں تربیت کیا ہونی تھی؟
جس وقت اس کے فضائل، اس کے معاملات، اس کے مناقب بھی بیان کیے جائیں گے، اور بات بات کے اوپر حضرت مسیح موعود اور اس کو نبی اور نبوت کے معنی کے اندر جس وقت اس کا ذکر کیا جائے گا، تو جو لوگ ان کے حلقہ سے وابستہ لوگ ہیں، ان کے ذہن سے وہ کیسے نکلے گا؟ کسی صورت میں بھی نہیں نکلنے والا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں بڑے پیار، ادب اور تحمل کے ساتھ ایسے نظریات کے حامل شخص کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے قرآن و سنت کے دلائل کو سامنے رکھ کر ان کو بتانا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات جس طرح مسلمانوں کے اندر جذباتی لوگ دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے، ایسے ہی وہاں دیکھنے کا اتفاق ہوا جو اس کے خلاف کوئی بات بھی سننا کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کرتے تھے۔ اسلام نے مسلمان کا مزاج انتہائی اعتدال کے اوپر قائم کیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ یہ امت تو ایک منہج اعتدال کے اوپر قائم ہے، اس میں تشدد نہیں ہے۔ آپ اپنے پاس دلائل کی پاور کو مضبوط رکھیں اور لوگوں کو بتانے کے اندر سنجیدگی، متانت اور علمی دلائل کو اختیار کریں، تو رب العالمین کے فضل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی میگنیٹ طاقت رکھی ہے جو لوگوں خود بخود سمجھ آ جاتی ہے۔ بتانے کے لیے انداز کا اچھا ہونا، اچھی تربیت کا ہونا، اچھے اساتذہ کا انتخاب ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ربوہ کے اندر مختلف تاجروں سے باتیں کی، ربوہ کے اندر مختلف تجار سے باتیں کی، تو ہمارا اتفاق ہوا کہ مختلف تجار کے پاس جانے کا ہمارا باقاعدہ ایک وزٹ تھا۔ تو تجار کے پاس گئے تو ان کی دکانوں پر مرزا بشیر محمود اور اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی اور اسی طرح حکیم نور الدین کی جو ہے نا وہ تصاویر آویزہ ہوتی تھی۔ ہم ان سے بات کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن وہ کسی بھی صورت میں ان کے خلاف بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ باقاعدہ وہ ڈونیشن دیتے ہیں اپنے ہفتہ بیسس پر، ویکلی بیسس پہ، منتھلی بیسس پہ، سالانہ بیسس پہ۔ جو بندہ اپنی جماعت کو ڈونیشن نہیں دیتا اس کو کسی بھی صورت میں صحیح معنوں میں احمدی تصور نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے اس صورت کے اندر ان کے مائنڈ کو ہیپنوٹائز کیا ہوا تھا کہ ہر بندہ اس کو دینے کے لیے تیار ہوتا تھا۔ وہاں ربوہ کے اندر موجود ہم نے شیزان کمپنی بھی دیکھنے کی کوشش کی، جو شیزان کی مصنوعات ہیں، جو ہمارے پاس بوتل کی صورت میں ہیں، اچار کی صورت میں ہیں، یا دیگر چیزوں کی صورت میں ہیں۔ ہمیں اس سے پہلے خبر نہیں تھی کہ شیزان کی جتنی مصنوعات ہیں یہ ساری قادیانیوں کو مشتمل ہیں۔ وہاں جا کر ہمیں خبر ہوا کہ ان کی سب سے بڑی جو فیکٹری ہے وہ ربوہ کے اندر موجود ہے۔ وہاں اندر جانے کی ہم نے بڑی کوشش کی، لیکن سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے انہوں نے ہمیں اندر نہ جانے دیا۔ مسلمانوں کو یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ رب العالمین کے فضل سے پاکستان کی سرزمین پر اللہ رب العالمین کی بہت عنایات ہیں، تو ہمارے پاس اور بہت ساری کمپنیز ہیں۔ تو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمیں یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ ہمارے گروسری آئٹمز یا دیگر چیزوں کے اندر جو شیزان کی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں۔ یہ باقاعدہ فنڈنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ اس جماعت احمدیہ کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے اور یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ ہمارا ایک وزٹ ان کے قبرستان کا بھی ہوا کہ ان کے قبرستان کے مناظر کیسے ہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ ان کی جنت ہے، حوریں ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ ایک تو مفروضے ہوتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ قبرستان کے اندر بھی انہوں نے ایک ایسے سسٹم کو کنورٹ کیا ہوا ہے کہ جو ایلیٹ کلاس لوگ ہیں ان کے لیے علیحدہ قبرستان ہے، اور جو فقیر فقراء غربا ہیں ان کے لیے علیحدہ ہے۔ جو ایلیٹ کلاس لوگ ہیں وہاں پر ہم نے پھلواڑی بھی دیکھی، درخت بھی دیکھے، ان کی باقاعدہ ترتیب بھی دیکھی، سب کچھ دیکھا۔ اور جو غریب لوگوں کا قبرستان تھا وہ اسی بات کے اوپر مشتمل تھا کہ وہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ ہماری قبرستان کے ایک رکن سے بات ہوئی کہ یہ آپ نے تفریق کیوں کی ہوئی ہے؟ ایک طرف تو بہت خوبصورت ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ بالکل جو ہے نا دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو اس نے ہمیں یہ بات بتائی کہ باقاعدہ ناموں کا اندراج ہوتا ہے کہ کون کتنا فنڈ دیتا ہے اور کس انداز سے۔ جو جماعت احمدیہ کے ساتھ اپنے تعاون کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے اور اچھا خاصا تعاون کرتا ہے، تو باقاعدہ جماعت کے حوالے سے اس کے لیے باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ اس کی تدفین اس قبرستان میں کی جائے، اور جس کا کم ہوتا یا نہیں ہوتا اس کے دوسری قبرستان کے اندر کی جاتی۔ اور یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، اور یہ بالکل اسلامی تعلیمات کے منافی تھی۔ خیر ان کا اسلام سے تعلق بھی نہیں ہے،
میں آپ کی خدمت کے اندر یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا یہ سفر جو 1 مہینہ کے اوپر مشتمل تھا، بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی، نئی چیزیں سیکھنے کو ملی، اور سب سے بڑی بات میں یہ کہوں گا کہ مسلم کمیونٹی کے اندر مشنری ذہنوں کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ ہم صرف کتاب، مسجد اور مدرسے تک اگر محدود ہیں تو اس سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ ہمیں زندگی کے مختلف شعبہ جات کے اندر ہمیں کام کرنا ہوگا۔ ان کے مختلف جو ہم نے کالجز دیکھے تو وہاں پر مختلف بچوں سے ہمیں بات کرنے کا اتفاق بھی ہوا، تو وہ کچھ کرنے کے جذبے کے ساتھ دنیا کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو ہمیں دور جدید کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہم سے متقاضی ہیں کہ ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ زندگی کے اندر آگے بڑھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔